حضرت لقمان ان بزرگ شخصیات میں سے ایک ہیں جن کا نہ صرف قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے بلکہ آپ کے نام سے ایک مکمل سورہ بھی نازل ہوئی۔ نگاہ پروردگار میں آپ کی عظمت و بزرگی کے لیے بس یہی کافی ہے کہ آپ کی تعلیمات کو اللہ کی کتاب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ روایات اور ہمارے معاشرے میں جب کبھی حکمت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ ہی کی ذات مرکز قرار پاتی ہے۔ اردو زبان و ادب میں بھی لقمان کو حکمت سکھانا اور وہم کی دوا تو لقمان کے پاس بھی نہیں کے محاورے عام ہیں۔ بہرحال حکیم لقمان نبی تھے، پیغمبر تھے یا پھر حکیم، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے اپنے فرزند انم کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں اور جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ہے وہ پیغام الہی تو ہے۔ یوں تو اس دار فانی میں بے شمار لوگوں نے آنکھیں کھولی، لیکن صرف انگشت شمار افراد ہی امر رہے ہیں جن میں جناب لقمان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ کون تھے اور کس زمانے میں زندگی بسر کی ہے، اس سلسلے میں اصحاب اور علماء سیر نے اختلاف نظر کیا ہے۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ آپ جناب ایوب علیہ السلام کی بہن کے بیٹے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی خالہ کے بیٹے تھے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آزر کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام باعور اور عنقا لکھا گیا ہے۔ آپ 1000 سال تک زندہ رہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم بھی حاصل کیا۔ داقدی سے نقل ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی زمانہ میں گزرے۔ حکمت کا لفظ قرآن مجید میں متعدد معانی میں استعمال ہوا ہے، جیسے علم، عقل، علم و بردباری، نبوت اور اصابت رائے۔ ابو حیان کا قول ہے کہ حکمت سے مراد وہ کلام ہے جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں اور ان کے دلوں پر مؤثر بھی ہو اور جس کو لوگ محفوظ ہو کر دوسروں تک پہنچائیں۔ ابن عباس نے فرمایا حکمت سے مراد عقل و فہم اور ذہانت ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا علم کے مطابق عمل کرنا حکمت ہے۔ حضرت لقمان کا نام قرآن مجید کی سورہ لقمان کی 2 آیات میں آیا ہے۔ کیا آپ پیغمبر تھے یا صرف ایک دانا اور صاحب حکمت انسان؟ قرآن کریم میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی، تاہم اس کا لب و لہجہ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے، جیسا کہ اکثر مورخین نے اس کی تائید کی ہے۔ لیکن بعض حضرات جیسے اکرمہ، اسدی اور شعبی وغیرہ ان کی نبوت کے قائل ہیں۔ عام طور پر پیغمبروں کے بارے میں جو گفتگو ہوتی ہے ان میں رسالت، توحید کی طرف دعوت، شرک اور ماحول میں موجود بے راہ روی سے نبرد آزمائی رسالت کی ادائیگی کے سلسلے میں کسی قسم کی اجرت کا طلب نہ کرنا، نیز امتوں کو بشارت و انداز کے مسائل وغیرہ دیکھنے میں آتے ہیں، جبکہ آپ کے بارے میں ان مسائل میں سے کوئی بھی مسئلہ بیان نہیں ہوا ہے، صرف ان کے پنوں نصائح بیان ہوئے ہیں جو اگرچہ خصوصی طور پر ان کے فرزند کے لیے ہیں، لیکن ان کا مفہوم عمومی حیثیت کا حامل ہے، اور یہی چیز اس بات پر گواہ ہے کہ وہ صرف ایک مرد حکیم و دانا تھے۔ جو حدیث پیغمبر گرامی سے نقل ہوئی ہے اس طرح درج ہے۔ ترجمہ سچ تو یہ ہے کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کے ایسے بندے تھے جو زیادہ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ان کا ایمان و یقین اعلیٰ درجے پر فائز تھا، خدا کو دوست رکھتے تھے اور خدا بھی ان کو دوست رکھتا تھا، اور اللہ نے انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا تھا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے اللہ نے اگرچہ ان کو نبوت نہیں عطا کی لیکن حکمت و دانائی سے حصہ وافر عطا فرمایا تھا۔ جب یہ بات مسلم ہے کہ جناب لقمان نبی نہیں بلکہ ایک دانا حکیم شخص تھے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی حکمت کے اسباب و علل بھی بیان کیے جائیں۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کسی مجلس میں وعظ فرما رہے تھے کہ تبھی ایک چرواہے نے آپ کو دیکھ کر کہا کیا تو وہی نہیں ہے جو میرے ساتھ فلاں جگہ بکریاں چرایا کرتا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا پھر تجھے یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ آپ نے فرمایا سچ بولنے اور بیکار کلام نہ کرنے سے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی بلندی کی وجہ سے اللہ کا فضل، امانت کی ادائیگی، کلام میں سچائی اور بے نفع کاموں کو چھوڑ دینے کو بتایا ہے۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ ایک شخص نے لقمان سے کہا کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر بکریاں چرایا کرتے تھے؟ آپ نے جواب دیا ہاں ایسا ہی ہے۔ اس نے پوچھا تو پھر آپ کو یہ سب علم و حکمت کہاں سے نصیب ہوئی؟ آپ نے فرمایا قدر اللہ و داء الامان و صدق الحدیث و سمت امالاً، یعنی اللہ کی قدرت، امانت کی ادائیگی، بات کی سچائی اور جو چیز مجھ سے تعلق نہیں رکھتی اس سے خاموشی اختیار کرنے سے۔ بعض روایت میں وارد ہوا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس درجے پر فائز کیا ہے، اگر تم بھی اختیار کر لو تو تم بھی اس مقام و مرتبہ تک رسائی کر لو گے، اور وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ اپنی نگاہوں کو پست رکھنا، زبان کو قابو میں رکھنا، حلال روزی پر قناعت کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، بات میں سچائی پر قائم رہنا،
عہد کو پورا کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، پڑوسی کی حفاظت کرنا، فضول کام اور فضول کلام کو ترک کرنا۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جناب لقمان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو علم و فضل ملنے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 باتوں پر عمل کرنے سے یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ نمبر 1 سچی باتیں کرنا، نمبر 2 امانت ادا کرنا، نمبر 3 بے مطلب کاموں کو چھوڑ دینا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بے شک جو حکمت جناب لقمان کو عنایت ہوئی تھی وہ ان کے حسب و نسب، مال و جمال اور جسم کی بنا پر نہ تھی، بلکہ وہ ایک ایسے مرد تھے جو حکم خدا کی انجام دہی میں قوی اور طاقتور تھے، گناہ اور شبہات سے اجتناب کرتے تھے، بہت زیادہ ساکت اور خاموش رہتے تھے، خوب غوث کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، بہت زیادہ سوچا کرتے تھے، تیز بین اور دن کے اول حصے میں کبھی نہیں سوتے تھے، مجالس میں متکبرین کی طرح تکیہ نہیں لگاتے تھے، آداب کو پوری طرح مد نظر رکھتے تھے، لعب دہن نہیں پھینکتے، کسی چیز سے کھیلتے نہیں، کبھی بھی غیر مناسب حالت میں انہیں دیکھا نہیں گیا، جب بھی 2 آدمیوں کو لڑتا جھگڑتا دیکھتے ان کے درمیان صلح کرا دیتے، اگر کسی سے کوئی اچھی بات سنتے تو اس کا احوالہ، ماخذ اور تشریح تفسیر ضرور پوچھتے، فقہا اور علماء کے ساتھ زیادہ نشست و برخاست رکھتے، ایسے علوم کی طرف جاتے جن کے ذریعے ہوائے نفس پر غالب آ سکے، اپنے نفس کا علاج قوت و فکر و نظر، سوچ بچار اور عبرت سے کرتے، اور صرف ایسے کام کی طرف جاتے جو ان کے دین اور دنیا کے لیے سود مند ہو، جو امور ان سے متعلق نہیں ہوتے اس میں دخل اندازی نہیں کرتے، اسی بنا پر اللہ نے انہیں حکمت و دانائی عطا کی تھی۔ مختلف آثار میں جناب لقمان کے چند اخلاق و اطوار بیان کیے گئے ہیں جن کے سبب ان کو حکمت عطا ہوئی تھی۔ خدا کے نیکوکار بندے تھے، دن میں سوتے نہیں تھے، محفل میں تکیہ کا سہارا نہیں لیتے تھے، اس قدر باحیا تھے کہ ان کو پیشاب و پخانہ اور غسل کرتے کبھی کسی نے نہیں دیکھا، کسی چیز سے کھیلتے نہیں تھے، خوف خدا سے ہنستے نہیں تھے، دنیا کی کوئی چیز مل جاتی تو خوش نہیں ہوتے تھے، اور اگر کوئی چیز ضائع ہو جاتی تو غم زدہ نہیں ہوتے تھے، کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتے تھے، لڑنے والوں میں صلح کرا دیتے تھے، کوئی اور اچھی بات سنتے تو قائل سے اس کی وضاحت کراتے اور پھر اسے یاد کر لیتے، فقہا اور حکمہ کی ہم نشینی اختیار کرتے تھے، حکام کی تفتیش اور ان پر تنقید کیا کرتے تھے۔ واقعات میں سے ایک روز ان کے مالک نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور ان کے 2 بہترین اور نفیس ٹکڑے میرے پاس لاؤ۔ آپ دل اور زبان لے گئے، کچھ دنوں بعد پھر ان کے آقا نے یہی حکم دیا اور کہا آج اس کے سارے گوشت میں سے جو بدترین اور خبیث ٹکڑے ہوں وہ لانا۔ آپ پھر وہی 2 چیزیں لے گئے۔ مالک نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بہترین ٹکڑے تجھ سے مانگے تو یہی 2 لایا اور بدترین ٹکڑے مانگے تو تو نے پھر یہی لا دیے، مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب یہ اچھے رہیں تو ان سے بہتر جسم کا کوئی عضو نہیں، اور جب یہ برے بن جائیں تو پھر اس سے بدتر بھی یہی ہیں۔ ایک دن جناب لقمان دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی، اے لقمان، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو زمین میں خلیفہ قرار دے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا اگر میرا پروردگار مجھے اختیار دے تو میں عافیت کی راہ کو قبول کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر اس قسم کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال دے گا تو یقیناً وہ میری مدد بھی فرمائے گا اور مجھے لغزشوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ فرشتوں نے جبکہ وہ آپ کو دیکھ رہے تھے کہا اے لقمان ایسا کیوں؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا سخت ترین کام ہے اور اہم ترین مرحلہ ہے اور ہر طرف سے ظلم و ستم کی موجیں اس کی طرف متوجہ ہیں، اگر خدا انسان کی حفاظت کرے تو وہ نجات پائے گا، لیکن اگر خطا کی راہ پر چلے تو یقیناً جنت کی راہ سے منحرف ہو جائے گا، اور جس شخص کا سر دنیا میں جھکا ہو اور آخرت میں بلند ہو اس سے بہتر ہے کہ جس کا سر دنیا میں بلند اور آخرت میں جھکا ہو۔ جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دے وہ نہ دنیا کو پا سکے گا اور نہ ہی آخرت کو حاصل کر سکے گا۔ فرشتہ آپ کی اس دلچسپ اور منطقی باتوں سے متعجب ہوا، آپ نے یہ بات کہی اور سو گئے۔ تب خدا نے نور حکمت ان کے دل میں ڈال دیا، جس وقت بیدار ہوئے تو ان کی زبان پر حکمت کی باتیں جاری تھیں۔ جناب لقمان کا ایک فرزند مصائب العام میں مبتلا تھا اور اس کا شکوہ کیا کرتا تھا، آپ جتنا بھی سمجھاتے کہ بیٹا بھلائی اسی میں ہے لیکن وہ قبول کرنے کو تیار نہ
نہ تھا۔ آپ اس بات کی طرف متوجہ تھے کہ کوئی ایسا موقع آئے جب میں اس نکتے کا راز بتاؤں۔ ایک روز آپ نے اپنے فرزند کے ساتھ کسی دیہات میں سفر کرنے کا پختہ ارادہ کیا۔ وہ دونوں حضرات ایک خچر پر سوار ہوئے اور چلنے لگے۔ تھوڑا سا راستہ چلے تھے کہ جانور کا پاؤں کسی وجہ سے ٹوٹ گیا اور وہ حرکت نہ کر سکا۔ فرزند نے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، بیٹا بھلائی اسی میں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں پیدل چلنے لگے۔ اس بار ابھی تھوڑی دور تک ہی چلے تھے کہ فرزند کا پیر لڑکھڑایا اور اس کے پاؤں میں چوٹ آ گئی اور اب وہ چلنے سے معذور ہو گیا۔ اب دونوں نے مجبوراً اسی جگہ رات بسر کی، اس امید پر کہ ہو سکتا ہے کہ آسانی کی کوئی راہ نکل آئے۔ بیٹا چیخنے چلانے اور شکوہ کرنے لگا۔ باپ نے پھر وہی جواب دیا، بیٹا بھلائی اسی میں ہے۔ جب صبح ہوئی تو دونوں کسی قافلے کے ہمراہ اس دیہات میں پہنچ گئے۔ وہاں وہ لوگ نہایت ہی برے اور تعجب خیز منظر سے دوچار ہوئے، یعنی مقتولین اور زمین پر پڑے ہوئے جنازے دیکھے۔ جب ان کے مرنے کا سبب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ گزشتہ شب کو دشمنوں نے شب خون مارا ہے اور ان تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ بھلائی اسی میں ہے۔ اگر وہ سارے مصائب و حوادث ہم پر پڑے ہوتے تو اس وقت ہم بھی انہیں مقتولین میں سے ہوتے۔ ایک دفعہ مالک نے تمام غلاموں کو پھل توڑنے کے لیے باغ بھیجا۔ سب نے پھل کھا لیے۔ لقمان نے انکار کر دیا اور ان لوگوں نے واپس آ کر الٹے آپ ہی کی شکایت کر دی۔ مالک نے لقمان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کیک کی دوا دے کر سب کو کیک کرائی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور سب کے پیٹ سے مال حرام برآمد ہوا اور لقمان کی عزت میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت لقمان کی اپنے فرزند کو چند منتخب نصیحتیں۔ بیٹا خبردار، کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ بیٹا اللہ کو پہچانو۔ بیٹا یاد الہی سے غافل مت رہو۔ بیٹا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ریاکاری مت کرو تاکہ لوگ اس کی وجہ سے تمہاری عزت کرنے لگیں جبکہ حقیقت میں تمہارا دل گنہگار ہو۔ بیٹا اللہ سے صدق، نفس سے قہر، مخلوق سے انصاف، بزرگوں کی خدمت گزاری، چھوٹوں پر شفقت، درویشوں کی موافقت، دشمنوں سے بردباری، علماء سے تواضع اور جاہلوں کو نصیحت کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ بیٹا اللہ کو ہر جگہ یاد کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں ہوشیار کیا ہے اور آگاہ بھی۔ بیٹا اللہ سے اس طرح ڈرو کہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اس سے اس طرح امید لگائے رکھو کہ اس کے عذاب سے مطمئن نہ ہو۔ بیٹا وہ کون شخص ہے جس نے اللہ کی عبادت کی ہو اور اس نے اس کی مدد نہ کی ہو؟ وہ کون شخص ہے جس نے اللہ کو تلاش کیا ہو اور اسے نہ پایا ہو؟ وہ کون شخص ہے جس نے اللہ کو یاد کیا ہو اس نے اسے یاد نہ کیا ہو؟ وہ کون شخص ہے جس نے اللہ پر توکل کیا ہو اور اس نے اسے دوسروں کے حوالے کر دیا ہو؟ وہ کون شخص ہے جس نے اللہ کی بارگاہ میں تذرہ کیا ہو اور اس نے اسے اپنی رحمت اور لطف کا حقدار نہ قرار دیا ہو؟ بیٹا کیا کسی شخص نے اللہ کو ڈھونڈا اور نہ پایا ہو؟ کیا کسی شخص نے اللہ کی پناہ لی اور اس نے اس کی پشت پناہی نہ کی ہو؟ اور کیا کسی شخص نے اس پر توکل کیا اور اس نے اسے بے نیاز نہ کیا ہو؟ بیٹا اللہ سے اپنی حاجات طلب کرو۔ وہ کون ہے جس نے اس کو طلب کیا اور اس نے اسے عطا نہ کیا ہو؟ وہ کون ہے جس نے اس پر اعتماد کیا اور اس نے اسے نجات کی راہ نہ دکھائی ہو؟ اخلاق۔ بیٹا تم ہرگز غیر سنجیدہ، بد اخلاق اور پست حوصلہ مت بنو، اس لیے کہ بری عادتیں اختیار کرنے کے بعد تمہارا کوئی دوست باقی نہیں رہے گا۔ اپنے نفس کو آمادہ رکھو کہ وہ ہر معاملے میں صابر اور با حوصلہ رہے۔ مشکلات دور کرنے میں اپنے بھائیوں کو صبر اور تحمل کا اخراج دو۔ ہر ایک کے ساتھ اچھا اخلاق رکھو۔ اگر تم قرابت داروں سے صلح رحمی اور دوستی کا رابطہ نہیں رکھ سکتے ہو تو بھی خوش اخلاق اور کشادہ روی کو ترک نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے اسے اچھے لوگ دوست رکھتے ہیں اور برے لوگ اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ بیٹا اگر تم نے بچپن میں ادب سیکھا ہوگا تو بڑے ہو کر اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ جو شخص بھی ادب اور معرفت کا طلبگار ہوتا ہے وہ اس راہ میں اہتمام اور کوشش کرتا ہے، لہٰذا ادب آموزی کو اپنا شیوا بنا لو اور سستی اور کاہلی سے پرہیز کرو۔ ہاں بے شک ادب زندگی کا سرمایہ ہے، جس نے اسے پا لیا اس نے بڑا خزانہ پا لیا۔ بیٹا تم ادب اور تربیت کو ہمیشہ اپنی عادت اور اخلاق قرار دو، اس لیے کہ تم گزشتہ لوگوں کے جانشین اور آنے والوں کے لیے نمونہ نہ ہو کہ تمہارے ادب سے بعد والے استفادہ کریں گے۔ رغبت کرنے والے تمہارے ادب سے امید لگائے بیٹھے ہیں اور ڈرنے والے رعب و دبدبہ سے خوف کھائیں گے۔ آداب مجلس۔ بیٹا جب کسی نشست میں داخل ہو تو پہلے سلام
سلام کرو، پھر ایک جانب بیٹھ جاؤ اور جب تک اہل مجلس کی گفتگو نہ سن لو اپنی بات کو آغاز نہ کرو۔ اگر وہ ذکر خدا میں مشغول ہیں تو تم بھی اس میں حصہ لو، اور اگر وہ فضولیات میں محو کلام ہے تو تم وہاں سے الگ ہو جاؤ اور دوسری جانب کسی عمدہ مجلس میں چلے جاؤ۔ نیک اعمال، بیٹا خبردار احسان اور نیک اعمال سے مغرور نہ ہونا اور اسے بزرگ مت شمار کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ بیٹا نیک عمل کی طرف سبقت کرو، اس سے قبل کہ تمہاری موت دستک دے دے اور اس سے پہلے کہ پہاڑ اور چاند سورج ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ بیٹا دوسروں کے ساتھ کیے گئے اپنے نیک عمل اور احسان کے سلسلے میں مغرور مت ہو جانا۔ جو بھی نیک کام کرتے ہو وہ تمہاری نظر میں بڑا نہیں ہونا چاہیے ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ بزرگوں کا کہنا مانو، بیٹا اپنے سے بڑوں کے ساتھ مذاق نہ کرو، بیٹا بڑوں کے ساتھ طویل گفتگو نہ کرو، بیٹا راستے میں بزرگوں سے آگے نہ چلو، بیٹا خبردار تکبر نہ کرنا اور دوسروں پر فخر و مباحات نہ کرنا ورنہ ابلیس کے ساتھ اس کے گھر میں ہم نشین ہوگے۔ بیٹا سرکشی، تکبر، دوسروں پر برتری جتانا اور دوسروں پر فخر و مباحات کرنا چھوڑ دو، جان لو کہ آخر کار قبر میں مسکن بناؤ گے۔ بیٹا اس شخص پر وائے ہو جو سرکشی کرتا ہے، وہ شخص کیسے تکبر کرتا ہے۔ در انحالی کا وہ مٹی سے خلق ہوا ہے اور پھر مٹی میں مل جائے گا اور نہیں جانتا کہ کہاں جائے گا۔ داخل بہشت ہوگا کہ رستگار ہوگا یا واصل جہنم ہوگا کہ کھلم کھلا نقصان دیکھے گا اور نا امید و پشیمان ہوگا۔ پرہیز کرو، بیٹا ہمیشہ شر سے دور رہو تاکہ شر تم سے دور رہے، اس لیے کہ شر سے ہی شر پیدا ہوتا ہے۔ بیٹا بے وقوف اور نادان لوگوں سے گریزاں رہو، بیٹا بےہودہ باتیں مت کرو، بیٹا بد اصولوں سے امید وفا مت کرو، بیٹا کسی کو بھی سب کے سامنے شرمندہ نہ کرو، بیٹا آنکھیں مٹکا کے اشارہ مت کرو، بیٹا کہی ہوئی بات بار بار مت دہراؤ، بیٹا مرنے کے بعد کسی کو برائی سے یاد نہ کرو کہ یہ فائدہ ہے اسی میں بھلائی میں ہے، بیٹا جہاں تک ہو سکے لڑائی اور خصومت سے بچو، بیٹا اپنا کھانا دوسرے کے دسترخوان پر مت کھاؤ، بیٹا دن چڑھے تک مت سوتے رہو، بیٹا دوسروں کی بات چیت میں دخل مت دو، بیٹا ادھر ادھر تانک جھانک نہ کرو، بیٹا کسی کے مرنے سے شماتت نہ کرو، کسی بیمار کا مذاق مت اڑاؤ اور کسی کو نیک کام انجام دینے سے نہ روکو۔ بیٹا جب معدہ غذا سے پر ہو جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے، حکمت کی زبان گنگ ہو جاتی ہے اور اعضاء بدن عبادت سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ بیٹا حکمت اور دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ بیٹا میں نے 7,000 حکمت کی باتیں یاد کی ہیں لیکن تم ان میں سے صرف 4 یاد کر لو تو میرے ساتھ داخل بہشت ہو جاؤ گے۔ اپنی کشتی کو مضبوط اور مستحکم بناؤ اس لیے کہ تمہارا دریا گہرا ہے، اپنا بار ہلکا کر لو چونکہ سختی اور پر پیچ و خم راہیں سامنے ہیں، اپنے ہمراہ زیادہ توشہ رکھو کیونکہ سامنے دور دراز کا سفر ہے، خالص اعمال انجام دو اس لیے کہ جو تمہارے اعمال کو تولے گا وہ ہر چیز سے آگاہ اور باخبر ہے۔ بیٹا تم حکمت سیکھو، اس کے ذریعے تم شرافت اور بزرگی حاصل کرو گے۔ حکمت سیکھنا آدمی کی دینداری کی علامت ہے اور یہ حکمت و معرفت ہی ہے جو آدمی کو غلامی سے آزاد، فقیری سے امیری اور چھوٹوں کو بڑوں پر برتری بخشتی ہے، فقیروں کو بادشاہ کی جگہ بٹھا دیتی ہے، شریفوں کی شرافت اور بزرگوں کی بزرگی میں مزید اضافہ کرتی ہے، مالدار کو بزرگی عطا کرتی ہے۔ بیٹا اولاد آدم یہ کیسے گمان کرتا ہے کہ وہ دین و معاشرے کی ضروری باتیں حکمت کے بغیر حاصل ہو جائیں گی، حالانکہ خداوند عالم نے دین کی باتیں بغیر علم و حکمت کے کسی کے لیے بھی نہیں قرار دی۔ میرے فرزند اطاعت و فرمانبرداری کی مثال بے جان جسم اور بے آب و زمین کی سی ہے، جس طرح کوئی بھی جسم بغیر روح کے فائدہ نہیں رکھتا اسی طرح بے آب و زمین آباد نہیں ہوتی، اسی طرح حکمت بھی بغیر اطاعت و بندگی کے موثر نہیں ہوتی۔ حلال و حرام، بیٹا چھوٹے چھوٹے حلال کا بھی شمار کیا گیا ہے تو بڑے حرام کا حساب کیوں نہیں ہوگا۔ بیٹا خاموشی میں کبھی بھی ندامت نہیں اٹھانی پڑتی ہے، کلام اگر چاندی ہے تو سکوت سونا۔ بیٹا دنیا ایک عمیق اور گہرا سمندر ہے جس میں بہت بڑی دنیا غرق ہو چکی ہے، اس سمندر میں تمہاری کشتی خدا کا تقوی ہونا چاہیے اور زاردارہ توشہ ایمان، اس کا بادیاں توکل ناخدا عقل اور رہنما علم اور اس کا ساکن صبر و شکیبائی۔ بیٹا اس دنیا میں لوگوں سے لڑائی نہ کرو اس لیے ان کی وجہ سے لوگ تمہاری طرف اپنے دل میں نفرت اور کینہ رکھیں گے۔ بیٹا خبردار تم اس دنیا
से कुछ सरमाया लिए चले जाओ, इस हाल में कि अपने काम को और अपने अमवाल को दूसरों की सरपरस्ती में कर जाओ और उसे अपने अमूर का हाकिम बना दो। बेटा, दुनिया से, इसके गुनाहों से और शैतान से हरगिज मुतमईन ना होना। बेटा, दुनिया को अपनी तकिया गाह ना करार दो और अपना दिल दुनिया में मशगूल ना करो, इसलिए कि खुदावंद आलम ने दुनिया से ज्यादा पस्त कोई और चीज नहीं खल्क की है। क्या तुम नहीं देखते कि खुदा ने दुनिया की नेमतों को अतात करने वालों और नेकोकारों के लिए बदला नहीं करार दिया है और दुनिया के बलाओं मुसीबत को भी गुनाहगारों की सजा नहीं करार दिया है। बेटा, दुनिया के मामलात में इस तरह दाखिल ना हो कि तुम्हारी आखिरत को नुकसान पहुंचाए और इसी तरह दुनियावी मामलात को इस तरह तुर्क ना करो कि दूसरों के लिए सर का बोझ बन जाओ। बेटा, दुनिया के मालो दौलत को ज्यादा ना बढ़ाओ, इसलिए इसकी हकीकत से तुम गाफिल और बेखबर हो और जिसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हो उस पर गौर फिक्र करना। बेटा, दुनिया को कैद खाना करार दो ताकि आखिरत बहिश्त हो जाए। बेटा, अपनी दुनिया को आखिरत के बदले बेच डालो, इस तरह दोनों से फायदा उठाओगे और आखिरत को अपनी दुनिया के बदले फरोख्त ना करो कि दोनों जगह नुकसान उठाओगे। दोस्त, बेटा, जाहिल से दोस्ती ना करो कि वो समझने लगे कि तुझको उसकी जाहिलाना बातें पसंद है और दाना के गुस्सा को लापरवाही में ना टाल देना कि कहीं वो तुमसे जुदाई इख्तियार कर ले। बेटा, अपने दोस्त और वालिद के दोस्त को महबूब रखो। दोस्त को मुसीबत के वक्त आजमाओ, नफा और नुकसान दोनों में दोस्त को परखो। ज़ेरिक और दाना को दोस्त बनाओ, दोस्तों को अजीज जानो। दोस्त और दुश्मन सबसे खुंदा पेशानी से मिलो। अपने माल को दोस्त और दुश्मन सबको दिखाते मत फिरो। अपने दोस्तों की तादाद बढ़ाओ और दुश्मनों से बेफिक्र मत रहो, इसलिए कि इनके दिलों में कीना इस तरह पोशीदा रहता है जिस तरह राख के नीचे पानी। अच्छे दोसर गोशा नशीनी और तन्हाई से बेहतर हैं। अपने लिए 1000 दोस्त मुंतखब कर लो और ये जान लो कि वो 1000 दोस्त भी कम है और किसी को भी दुश्मन ना बनाओ, इसलिए कि वो एक भी बहुत है। बुरे हमनशीन और दोस्त से बेहतर तन्हाई है। लोहे को इधर से उधर मुंतकिल करना बुरे दोस्त से बेहतर है। मेरे फर्जंद, मैंने पत्थरों को मुंतकिल किया है लेकिन उसे बुरे दोस्तों से संगीन नहीं पाया। फासिक से दोस्ती करने से बेहतर मोमिन से दुश्मनी करना है। ऐ मेरे लाडले, अगर तुम मोमिन पर जुल्म करेगा तो वो उसके बदले तुम पर जुल्म नहीं करेगा और अगर उसके खिलाफ कोई काम करोगे तो वो उसे दरगुजर कर देगा और राजी भी रहेगा। लेकिन फासिक खुदा के हक की रियायत नहीं करता तो तुम्हारे हक की क्या रियायत करेगा? जब तुम देखो तुम्हारे दोस्त एक राह पर चढ़ रहे हैं और सही और कोशिश में मसरूफ हैं तो तुम भी कोशिश में लग जाओ। फास्कों और बदकारों के हमनशीन ना बनो कि वो कुत्तों की मानिद है। अगर तुम्हारे पास कोई चीज पाएंगे तो खा लेंगे और अगर कुछ ना पाएंगे तो तुम्हारी मुजम्मत और बुराई करेंगे और तुम्हारी रुसवाई के दर पे होंगे। उनकी मोहब्बत बस थोड़ी ही देर की होती है। दुआ, बेटा, अपनी हाजतों के कबूल होने के लिए दुआ से थक ना जाओ, इसलिए कि हाजतों का पूरा होना सिर्फ खुदा के हाथ में है जो खास जमाना और खास वक्त रखता है, मगर इसकी बारगाह में मैलान और रग़बत के साथ मतवज्जा रहो। अपनी हाजतों को उससे तलब करो और वक्त दुआ अपनी उंगलियों को उसकी तरफ हरकत दो। बेटा, खुद को माशरे में जलील ना करो वरना बेइज्जत हो जाओगे। बेटा, रोज़ा इस तरह रखो कि वो तुम्हारे ख्वाहिशात की जड़ें काट दे। रोज़ा इस तरह ना रखो कि वो तुमको नमाज पढ़ने से रोक दे, इसलिए अल्लाह के नज़दीक नमाज रोज़ा से भी अफजल अमल है।